کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر کوئی طاقتور بادشاہ ہزاروں سپاہیوں اور ہاتھیوں کے جتھوں کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ کو مٹانے نکل پڑے تو کیا ہوتا؟ کیا دنیا کی سب سے مقدس جگہ زمین سے مٹ سکتی تھی؟ پھر کوئی ایسی قوت تھی جو کسی بادشاہ، کسی لشکر، کسی ہاتھی سے بھی بڑی تھی؟ یہ داستان صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ اپنے گھر کا، اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے اس وقت کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور آنے والے دور کے لیے ایک پیغام چھوڑ گیا کہ جب اللہ کا حکم اترتا ہے تو زمین و آسمان کے ذرے بھی اس کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ یہ وہی قصہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر پرمانی صورت میں کیا گیا۔ سورۃ الفیل، ہاتھیوں والوں کی داستان، ایک ایسی صورت جو صرف 5 آیات پر مشتمل ہے مگر اپنے اندر پوری ایک کائنات چھپائے ہوئے ہے۔ آج ہم تمہیں لے چلیں گے اس وقت میں جب مکہ کی وادیوں میں سکون تھا، بیت اللہ خاموشی سے اپنے رب کے ذکر میں قائم تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی ایک ایسا لشکر جس کی زمین لرزہ دینے والی چاپ نے عرب کے دلوں کو دہلا دیا تھا، اس سرزمین کی طرف بڑھنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس سال کا ہے جسے تاریخ نے عام الفیل کہا، وہی سال جس میں رحمت للعالمین کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہ کہانی نبی کریم کی پیدائش سے پہلے کی ہے، جب ظلم و تکبر اپنے عروج پر تھا، اور ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہوا کہ وہ اللہ کے گھر کو مٹا کر اپنی شان دکھائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے گھر کو مٹانے والا خود مٹ جایا کرتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا وہ مظہر ہے جو بتاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، وہ چاہے ہاتھیوں کی فوج ہو، ہزاروں جنگجو۔ جب رب کا فیصلہ اترتا ہے تو ایک چھوٹی سی مخلوق بھی پہاڑوں جیسی طاقت بن جاتی ہے۔ آج ہم سورۃ الفیل کے راز کو کھولیں گے، قدم با قدم، لمحہ با لمحہ، تاکہ تم دیکھ سکو کہ کیسے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایسی تدبیر کی جو انسانی عقل سے ماورا تھی۔ یہ ہماری داستان کا آغاز ہے، ایک ایسی داستان جو ایمان کو جگاتی ہے، غرور کو توڑتی ہے، اور یاد دلاتی ہے کہ کوئی طاقت اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں۔ آؤ وقت کے اس سفر پر چلتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا اس دن جب ہاتھیوں والا سال شروع ہوا۔ وقت کا پہیہ آگے بڑھتا ہے، وہ لمحہ پہنچا ہے جس کی طرف ہم نے پچھلی داستان کے اختتام پر اشارہ کیا تھا، یعنی وہ دور جب غرور اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، اور زمین پر ایک ایسا بادشاہ ابھرنے والا تھا جو اپنے تکبر میں اندھا ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کی سرزمین پر کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا، اور مکہ مکرمہ کی وادی جس میں بیت اللہ موجود تھا، روحانیت، عبادت اور عرب کی شناخت کا مرکز تھی۔ لوگ دور دراز سے صرف ایک مقصد کے لیے آتے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے، نظر پیش کرنے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے کے لیے۔ لیکن دنیا کے ایک دوسرے حصے میں، یعنی جنوبی عرب کے علاقے یمن میں، ایک طاقتور سلطنت کا عروج ہو چکا تھا۔ یہ سلطنت اس وقت حبشہ، آج کا ایتھوپیا، کے زیر اثر تھی، اور وہاں کا حاکم نجاشی اپنے ایک سپہ سالار کو یمن پر حکمران بنا چکا تھا۔ اسی سپہ سالار کا نام تھا ابرہہ اللاشرم۔ ابرہہ ایک نہایت چالاک، طاقتور اور متکبر انسان تھا۔ وہ بظاہر ایک عیسائی تھا، لیکن اس کے دل میں اقتدار، شہرت اور برتری کی خواہش سلگتی رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام دنیا کے ہر کونے میں گونجے، اور لوگ اس کی عبادت گاہ کو بیت اللہ سے زیادہ اہم سمجھیں۔ ایک دن اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مکہ کے لوگوں کی ساری عظمت اور عزت اس گھر یعنی بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ دنیا بھر کے عرب قبیلے ہر سال یہاں آتے ہیں، اور اس سے مکہ کو معاشی، مذہبی اور سماجی برتری حاصل ہے۔ اگر یہ مرکز مٹ جائے، اس کی جگہ کوئی نیا مرکز بن جائے، تو وہ خود عرب کا سب سے بڑا سردار بن سکتا ہے۔ اسی غرور نے اس کے دل میں ایک منصوبہ جنم دیا، اور اس منصوبے کا مقصد تھا بیت اللہ کی جگہ ایک نیا مرکز عبادت قائم کرنا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت سنجھا میں
ایک شاندار بلند و بالا عمارت تعمیر کروائی۔ یہ عمارت اس زمانے کی تعمیرات میں بے مثال تھی۔ سونے چاندی کے نقش و نگار، رنگین سنگ مرمر کی دیواریں اور چھت پر چمکتے ہوئے قیمتی پتھر۔ اس نے اس عبادت گاہ کا نام رکھا القلس۔ ابرہہ کا خیال تھا کہ جب لوگ اس کی شان و شوکت دیکھیں گے تو وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس نئے چرچ میں آنا شروع کر دیں گے۔ اس نے اپنے قاصدوں کو عرب کے قبائل میں بھیجا اور اعلان کروایا کہ اب عبادت کا اصل مرکز القلیس ہوگا، اور جو کوئی اس کے خلاف جائے گا وہ ابرہہ کے غیظ و غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن عرب کے دلوں میں جو عشق بیت اللہ بسا ہوا تھا وہ کسی عمارت دولت سے خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی نے ابرہہ کے پیغام کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کے غرور پر قہقہے لگائے۔ اور پھر ایک دن ایک عرب قبیلے کے کچھ نوجوانوں نے ابرہہ کی اس عمارت کی توہین کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر نجاست ڈال دی اور اس کا مذاق اڑایا۔ یہ خبر جب ابرہہ تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے اندر کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اب مکہ کو تباہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے اعلان کیا، میں اس گھر کو زمین سے مٹا دوں گا جس کی وجہ سے میرے القلیس کی توہین ہوئی ہے۔ یوں اس نے ایک عظیم فوج تیار کرنی شروع کی، ایسی فوج جیسی عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر میں ہزاروں سپاہی تھے اور ان کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بڑا جتھا بھی شامل تھا۔ اس وقت عرب میں ہاتھی ایک حیران کن چیز تھے، طاقت اور روب کی علامت۔ ابرہہ نے سوچا کہ جب عرب ان ہاتھیوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل دہل جائیں گے اور کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے دربار میں جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سپاہیوں کو اس مہم کے لیے خاص انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ فوج کے ہر حصے کو حکم ملا کہ وہ اپنے اسلحے، خوراک اور جانوروں سمیت مکہ کی طرف کوچ کے لیے تیار رہے۔ ہاتھیوں کو خاص طریقے سے سدھایا گیا، انہیں مضبوط زینیں پہنائی گئیں اور ان کے ماتھے پر سونے کے نقوش کندہ کیے گئے۔ ابرہہ نے ان سب کے درمیان ایک سب سے بڑا ہاتھی منتخب کیا جس کا نام تھا محمود۔ یہ اس کی فخر و غرور کی علامت تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ ہاتھی خود خانہ بیت اللہ کی دیواروں کو روند ڈالے۔ ابرہہ کی آنکھوں میں وہ لمحہ تھا جب وہ مکہ کے لوگوں کو ذلیل کرے گا، جب وہ ان کے معبود کے گھر کو گراتا دیکھے گا اور عرب کے لوگ اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ مگر یہ غرور ہی انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسے یہ احساس تک نہ ہوا کہ جس گھر کی طرف وہ بڑھ رہا ہے وہ عام عمارت نہیں، وہ اس رب کا گھر ہے جو عرش پر ہے اور جو اپنی مخلوق پر قادر ہے۔ ابرہہ کے حکم پر لشکر چلنے کو تیار ہوا۔ زمین پر گرد اڑنے لگی، ہاتھیوں کی دھاڑ، سپاہیوں کے نعروں اور سازوں کی آواز دور تک گونجنے لگی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ عرب کے قبائل میں خبر پھیل گئی کہ جنوب سے ایک غیر معمولی فوج مکہ کی طرف آ رہی ہے۔ کوئی یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی انسان اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے، لیکن ابرہہ کا غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے راستے میں کئی قبائل آئے، کچھ نے مخالفت کی، کچھ نے ڈر کے مارے اطاعت قبول کر لی۔ جو مقابل آیا ابرہہ کے لشکر کے سامنے مٹی کی طرح بکھر گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا حوصلہ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، بیت اللہ کو مٹا دینا۔ یہ وہ لمحے تھے جب مکہ کے لوگ دعاؤں میں لگ گئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ ان کے بس کی نہیں۔ اس وقت مکہ کا سردار عبد المطلب تھا، نبی کے دادا۔ انہوں نے مکہ والوں کو امن و سکون کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی اور کہا، یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ اس وقت تاریخ بن گیا کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد تھا کہ اللہ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی انسان لشکر کا محتاج نہیں۔ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ مکہ کے قریب تر ہوتا گیا۔
زمین لرزنے لگی، فضا میں گرد چھا گئی، اور مکہ کے دروازے پر ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں انسان کی طاقت اور تکبر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ابرہہ کو یقین تھا کہ وہ کامیاب ہوگا، کہ اس کے ہاتھی، اس کی فوج، اس کے تیر اور اس کے حربے کعبہ کی دیواروں کو گرا دیں گے، مگر اس کے علم میں نہیں تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کچھ اور طے کر رکھا ہے۔ یہ کہانی یہاں اپنے اگلے باب کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور وہ لمحہ قریب ہے جب زمین اور آسمان کے فیصلے ٹکرانے والے ہیں۔ ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچ چکی ہے، زمین ہلکی ہلکی لرز رہی ہے، گرد آلود فضا میں ہاتھیوں کی گرج اور سپاہیوں کی چاپ گونج رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تکبر اپنی انتہا پر ہے اور اللہ کی قدرت اپنا ظہور دکھانے والی ہے۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو ایک وادی میں قیام کا حکم دیا۔ وہاں اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور اپنی نگاہیں اس سمت میں گاڑ دیں جہاں دور افق پر مکہ کی پہاڑیاں جھلک رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا غرور تھا کہ آج وہ اس سرزمین پر داخل ہوگا جہاں صدیوں سے لوگ اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے آئے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ ابرہہ نے اپنے قاصدوں کو بھیجا کہ مکہ کے سردار سے بات کریں۔ قاصد جب مکہ پہنچے تو وہ عبد المطلب کے پاس آئے۔ انہوں نے ادب سے کہا، ہمارا بادشاہ ابرہہ اس شہر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بس وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے القدس کا رخ کریں۔ اگر تم لوگ خاموشی سے ہٹ جاؤ تو تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ عبد المطلب نے ایک پرسکون مگر باوقار انداز میں جواب دیا، میں اس شہر کا اور اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن یہ گھر بیت اللہ میرے رب کا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ابرہہ کے قاصد نے جب یہ پیغام واپس جا کر سنایا تو بادشاہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم نے سنا؟ وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، آج دیکھو کیا ان کا رب انہیں بچا پاتا ہے یا نہیں۔ صبح کا سورج طلوع عین ہو چکا تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج کو صف بند ہونے کا حکم دیا۔ ہزاروں سپاہی زرہیں پہنے تلواریں تھامے، اور ان کے درمیان وہ ہاتھی کھڑے تھے، وہی ہاتھی جن پر اس کا غرور قائم تھا۔ سب سے آگے اس کا فخر، اس کی طاقت کی علامت، ہاتھی محمود۔ ابرہہ اپنے تخت جنگ پر بیٹھا اور ہاتھ اٹھا کر چیخا، آگے بڑھو، اس گھر کو گرا دو جس پر یہ عرب ناز کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ہاتھیوں کو بیت اللہ کی سمت بڑھنے کا حکم دیا گیا، ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ عظیم و جسیم ہاتھی جو جنگوں میں پہاڑوں کو روند دیتے تھے، اچانک رک گئے، ان کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے ہوں، نہ وہ آگے بڑھتے نہ کسی کو کچلتے۔ ابرہہ کے سپاہی چابک مارتے، ڈھول بجاتے، اونچی آوازوں میں للکارتے، مگر ہاتھی ایک انچ بھی آگے نہ بڑھتے۔ یہ منظر سب کو حیران کر رہا تھا۔ ابرہہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو دوسری سمت موڑ دو، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ وہ سب سمتوں میں چلنے لگے، لیکن جیسے ہی انہیں بیت اللہ کی طرف موڑا جاتا وہ ٹھہر جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کے دلوں میں یہ احساس ڈال رہی ہو کہ وہ اس گھر کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے جسے رب کائنات نے اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے۔ ابرہہ کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے دل میں پہلی بار خوف نے جنم لیا، لیکن اس کے غرور نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ اس نے ایک بار پھر چیخ کر حکم دیا، چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیت اللہ تمہیں کیسے روک سکتا ہے۔ اچانک فضا میں ایک غیر معمولی آواز گونجی، پہلے ہلکی پھر بڑھتی ہوئی، جیسے آسمان خود بولنے لگا ہو۔ سپاہیوں نے اوپر دیکھا اور ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ آسمان کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہونے لگے۔ یہ عام پرندے نہیں تھے، یہ ابابیل تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی
کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ تیز پرواز میں آسمان سے نیچے اتر رہے تھے، اور ہر ایک کے منہ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ پتھر عام نہیں تھے، یہ سنجیل کے پتھر تھے، یعنی عذاب کے نشان۔ ابرہہ کے سپاہی یہ منظر دیکھ کر گڑبڑا گئے، کچھ بھاگنے لگے، کچھ اپنی ڈھالیں اوپر اٹھا کر بچنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اس دن کا منظر ایسا تھا جیسے قیامت چھا گئی ہو۔ ابابیل نے آسمان سے جھپٹا مارا اور اپنے پتھر چھوڑنے لگے۔ ہر پتھر کسی خاص نشانے پر لگتا، کسی کے سر پر، کسی کے سینے پر، کسی کے گھوڑے پر۔ جس پر وہ پتھر لگتا اس کا جسم پھٹ جاتا، گوشت جھڑنے لگتا اور وہ زمین پر تڑپنے لگتا۔ فوج میں چیخ و پکار مچ گئی۔ ابرہہ کی ہزاروں سپاہیوں پر اللہ کے عذاب کی بارش ہو رہی تھی۔ زمین خون سے بھر گئی، ہاتھی گنرنے لگے، اور جو بچنے کی کوشش کرتے ان پر مزید پتھر برسنے لگتے۔ کوئی ڈھال، کوئی خیمہ، کوئی دیوار اس عذاب سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ ابرہہ کے سامنے اس کی ساری طاقت بکھر چکی تھی۔ اس کے سپاہی بھاگ رہے تھے، کچھ پہاڑوں کی طرف، کچھ صحراؤں میں، لیکن جہاں جاتے وہاں وہی انجام ان کا منتظر تھا۔ ہر سپاہی کے چہرے پر خوف کے سائے اور زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یہ رب کے غضب کا دن ہے۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہو چکا تھا، اس کے جسم پر وہی پتھر لگا جس نے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے بدن میں زخم پھٹنے لگے اور ہر قدم پر اس کے جسم سے گوشت جھڑنے لگا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بمشکل وہاں سے نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس یمن پہنچا تو اس کے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہ تھا۔ چند دنوں بعد وہ اسی درد اور عذاب میں مر گیا۔ یوں وہ انجام کو پہنچا جس نے بیت اللہ کی توہین کا ارادہ کیا تھا۔ زمین نے اس دن دیکھا کہ اللہ کو اپنی مخلوق میں سے کسی لشکر کی ضرورت نہیں، نہ تلوار، نہ نیزہ، نہ فوج، صرف چھوٹے چھوٹے پرندے جو اس کے حکم سے عذاب بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ مظہر تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو گیا۔ عرب کے لوگ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کانپ اٹھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ رب کائنات کا اعلان ہے کہ اس کے گھر کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔ جب ابابیل کے جھنڈ آسمان سے اوجھل ہو گئے تو زمین پر صرف خاک راکھ اور عبرت باقی تھی۔ اوج کا کوئی نشان نہ رہا، اور بیت اللہ اسی طرح قائم رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مقدس گھر اس دن پہلے سے زیادہ پر نور دکھائی دے رہا تھا، گویا کہ اللہ نے دنیا کو بتا دیا ہو، میرا گھر میری امان میں ہے۔ اس دن مکہ کے لوگوں نے اور پورے عرب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ واقعہ ان کے ایمان کا پہلا سبق تھا، اور آنے والے دور میں جب نبی آخر ازمہ مبعوث ہوئے تو یہی واقعہ ان کے صدق کی ایک واضح نشانی کے طور پر یاد رکھا گیا۔ یوں بیت اللہ پر حملہ کرنے والا بادشاہ جس نے اپنے غرور کو خدا سمجھا، اپنے ہی تکبر کے بوجھ تلے دب کر فنا ہو گیا، اور وہ گھر جسے وہ مٹانا چاہتا تھا قیامت تک کے لیے اللہ کی حفاظت میں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آسمان نے زمین کو دکھایا کہ رب چاہے تو پرندے بھی پہاڑوں کو گرا دیتے ہیں۔ سورۃ الفیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان غرور اور تکبر میں اللہ کی حدود توڑتا ہے تو اس کی طاقت اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ کوئی لشکر، کوئی بادشاہ، کوئی ہاتھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے نظام میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہ قصہ یقین کو تازہ کرتا ہے کہ ایمان ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ غرور کرنے والے ڈھیر ہو جاتے ہیں مگر سجدہ کرنے والے سرخرو ہوتے ہیں۔ اور یہی سورۃ الفیل کا پیغام ہے کہ رب کی قدرت کے آگے سب کچھ فانی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک سورۃ الفیل کی کہانی کی۔ ایسی مزید تاریخی و ایمانی کہانیوں کے لیے چینل تاریخ کا سفر کو سبسکرائب کریں۔